السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سائنسی ٹیکنالوجی اور تیز ترین ترقی یافتہ اور ترقی پذیر اقوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مدد فرماتے ہیں اور جب کسی کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں تو کانوں کان خبر نہیں ہوتے۔ لوگ سوئے ہوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ افغانستان میں اقتدار منتقل ہو چکا ہے اور انتقال اقتدار کا یہ مرحلہ اس انداز سے ہوا کہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا اور پوری دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایٹمی طاقتیں کیسے ناکام ہوئی، ان کے خواب اور ان کے ارادے کس طرح ملیا میٹ ہوئے، یہ تو اب پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ لیکن سب سے بدتر اور بدترین ہمارے وہ اس مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے۔ بے شک انہوں نے کسی مصلحت کے تحت ان کے ساتھ اقتدار اور ان کی افواج میں شامل ہوئے اور ان کے ساتھ معاہدات کیے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ جس نے بھی کیا غلط کیا، اللہ اور اللہ کے قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اگر آپ کسی سے کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں یا کسی سے کوئی بات چیت کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو پس پشت ڈال کر اگر کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، وہ امن کا معاہدہ ہے یا وہ کاروباری لحاظ سے معیشت کا کوئی معاملہ ہے یا کسی بھی ایسے معاہدے کی توثیق کرتے ہیں جس سے آپ اپنے فوائد دیکھتے ہیں، اور یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رازق اللہ ہے، اور جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو ہماری زندگی میں ہمیشہ انقلاب ہی آئے گا، ترقی ہی نظر آئے گی، غیبی امدادیں ہمیں حاصل ہوں گی، ہم کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے۔ اور جب ہم نے اللہ کے احکامات کی نفی کی، اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، تو یاد رکھو ضلالت اور مصیبتوں بھرے طوفان
اور مختلف طرح کے عذاب اور مختلف طرح کی بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوتی ہی رہیں گی، لیکن جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر تقوی کیا، اللہ کی وحدانیت کو اپنے سینوں میں پختہ کیا، وہ زندگی بھر ناکام نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ کو وہ منظر یاد نہیں کہ جب ابرا خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا اور کس عزم کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ اور کس فوج کے ساتھ، اور اس وقت خانہ کعبہ کے متولی بے بس تھے۔ انہوں نے صرف خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اتنا ہی کہا، اے اللہ، ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، اگر آج تم نے اپنے گھر کو نہ بچایا تو تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر میرے اللہ نے کس طرح ابابیل بھیجے جن کے منہوں اور چونچوں میں اور جن کے پاؤں اور پنجوں میں پتھر کی کینکریاں تھیں، اور وہ پتھر کی کینکریاں ہی نہیں، وہ ایٹم بم تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ کسی ہاتھی پر گرتا یا جس پہ بھی وہ گرتا اس کا ستیہ ناش کر دیتا، اور جو وہاں پہ جو بچ کے وہاں سے نکلے اور جہاں بھی وہ گئے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ گلتے گئے، سڑتے گئے، جلتے گئے، اور ان کا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مجاہدین افغانی مجاہدین نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں پختہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح ان کا ایمان بھی پختہ ہے، جس کی وجہ سے میرا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جتنے ظلم، جتنی زیادتیاں امریکہ نے مسلمانوں پہ کی، ہنوز کفار نے مسلمانوں پہ جو ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے، افغانستانیوں کو جس طرح جگہ بجگہ دھوکے سے ان کو قتل و غارت کی گئی، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن نافرین، انہوں نے اپنے عزم کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے حق پہ ڈٹے رہے، اور جس کے نتیجے میں میرے اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار کر دیا، اور ہاتھی والوں کا واقعہ یاد دلا دیا کہ میرا اللہ کس طرح اپنے بندوں کی نصرت فرماتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ہمارے حکمران
یہ نام کے مسلمان ہیں، گو ہم ان کے دلوں کو میں جھانک تو نہیں سکتے، لیکن ان کے اعمال، ان کی عادات اور ان کے افعال اور ان کے قول و قرار اور ان سے پھر جانا اور ان پر پورا نہ اترنا، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ وہ منافق ہیں، اور منافق وہ تو کافر سے بھی بہت برا ہوتا ہے۔ میرے اللہ پر یقین رکھو، میرے اللہ پر ہی سچا ایمان لے کے آؤ، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، جو پوری کائنات کا مالک، وارث، حاکم اور خالق مالک ہی نہیں، وہ رازق بھی ہے۔ اور تم جن چیزوں کے پیچھے پڑ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں ترقی ملے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، خدا کی قسم ناکامی کے سوا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور میرے اللہ کی تدبیر ہی غالب ہو کر رہے گی۔ آؤ آج بھی توبہ کی طرف پلٹ آؤ، اور اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی زندگی کے مطابق آپ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپنا لیں، دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آج بھی آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ تمام دنیا بھر میں جو مسلمان ممالک ہیں ان کی الگ آپ ایک فورس بنائیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، اور اس ایک فورس جو ہے، اس اسلامی فورس جو ہوگی، وہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ہوتا ہے ان کے سامنے ڈٹ جائیں اور ان کو وارننگ دیں کہ وہ اپنی حرکات چھوڑ دیں، مسلمانوں پر ظلم ڈھانا بند کر دیں، ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور اس حکم پر جب آپ عمل کریں گے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج نہیں تو کل پوری دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوگی۔ بڑے سے بڑے طاغوتی اور بڑے سے بڑے جو اس وقت سپر پاورز کہلاتے ہیں، یہ آپ کے قدموں میں آ کے نہ بیٹھیں تو میرا نام بدل کے رکھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 0303 6353 955۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔